وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولایت فقی کے موضوع کے اوپر آپ کی خدمت میں آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ولایت فقی ولایت فقاہت و عدالت سے پہلے فصل کو پیش کیا جا رہا تھا کہ جو قانون، آزادی، عبودیت اور انہی مفاہیم کے اوپر مشتمل ہے۔ ہماری گفتگو جہاں پہنچی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو آزادی قرار دی ہے، آزادی دی ہے، تو آزادی اس کی جہاں محدود ہے وہاں پہ انسان کو اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے قانون کی بھی ضرورت ہے۔ قانون کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہم نے گزشتہ درس میں اس بات کو ملاحظہ کیا، یعنی انسان کیوں قانون کا محتاج ہے۔ یعنی یہ بات اس وقت تسلیم شدہ ہے مسلم غیر مسلم تمام معاشروں کے لیے، قانون کے بغیر انسانی معاشرہ وجود نہیں رکھ سکتا، ختم ہو جائے گا معاشرہ۔ آپ حتیٰ کہ قانون اپنے گھر میں نہیں قرار دیتے، بعض قوانین، ثابت قوانین آپ کو اپنے گھرانے میں وجود دینے پڑتے ہیں، ورنہ گھرانہ نہیں رہے گا، ایک ادارہ نہیں رہے گا اگر آپ ادھر قانون جنم نہیں دیتے۔ بس ادھر آپ نے ملاحظہ کیا گزشتہ دروس میں کہ ہم اس کا تکرار نہ کریں کہ ہم نے عبودیت کا آزادی سے تعلق جوڑا کہ حقیقی آزاد کون ہے؟ جو اللہ کا عبد ہے۔ اس کے اوپر گفتگو ہماری ہو چکی، ہم نتیجہ فقط لے لیں کہ حقیقی کون آزاد ہے؟ جو اللہ کا عبد ہے۔ اور حقیقی غلام کون ہے؟ کہ جو اپنے نفس کا اسیر ہے، جو نفس اس کا کہتا ہے وہ یہ کرتا ہے۔ نفس ابتدا میں انسان کو سستی کی طرف ابھارتا ہے، شہوت کی طرف ابھارتا ہے، اور غفلت۔ یہ تین چیزیں بنیادی چیزیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جو واقعات قرآن کریم میں قرار دیے ہیں علماء اخلاق کے مطابق، ان امراض کی طرف توجہ دلانے کے لیے جو انسان کے اندر موجود ہیں۔ جیسے ابلیس تھا، اب وہ بہت عبادت گزار تھا، اس قدر بلندی پہ پہنچا کہ فرشتے اپنے میں سے اسے خیال کرنے لگے، یعنی اپنے میں سے اسے قرار دیتے تھے، سمجھتے تھے، اور وہ بھی اللہ کو رب مانتا تھا، قیامت پہ اس کا اعتقاد تھا، اسے پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حجت بنایا ہے، لیکن تکبر اس کو مانے ہو گیا۔ ہوتا ہے نا ہر ایک کو اپنی بڑائی کا احساس کہ مجھے کیوں یہ کہا جا رہا ہے، فلاں کون ہوتا ہے جو مجھے یہ کہ فلاں مجھے پابند کر سکتا ہے یا نہیں۔ تو یہ احساس اس کے وجود میں تکبر کا ابھرا، یا منصب کا ابھرا کہ اس منصب کے اوپر مجھے ہونا چاہیے خلافت کے، میں کیوں آدم علیہ السلام کے ماتحت ہوں۔ بہرحال تکبر اسے کھا گیا۔ یہ ہے اسیر نفس۔ اسیر نفس، غلام نفس وہ ہے کہ جس میں یہ امراض ہیں، ان امراض کی وجہ سے اب وہ غافل ہے، اسی طریقے سے مثلا سست اور کاہل ہے، اسی طرح سے شہوات کا ایک قسم کا پجاری ہے، اب وہ اپنی زندگی کے اوقات ضائع کرتا ہے، اسی میں وقت گزار دیتا ہے۔ اب جب وقت موت آتا ہے یا وقت امتحان اور مصیبت آتی ہے اس پر، تو یہاں پہ وہ پھر منفی طریقے علاج کے سوچتا ہے۔ یہ جو میں نقطہ آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں، یہ ایک نوع واعظ و نصیحت ہے دین اسلام کی، جو ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ اہل سنت کتب میں امر آز کے وقت موت کو پڑھیں تو حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح اس کے اوپر وقت موت آیا، اور کیا اس کے اندر بے چینی تھی، کس مشکل میں وہ پھنسا ہوا تھا، استغفار اور توبہ کر کر کے وہ تھک گیا، لیکن وہ جو امور انجام دے چکا تھا وہ قابل معافی ہے کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی حجت کے خلاف، جو اس کی حجت الہی امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف اس نے جو کام کیے، اور جس طریقے سے مومنین کو قتل و غارت کی بھیڑ چڑھایا اور جو فتنے کھڑے کیے، اس کی وجہ سے یہ حالت تو طاری ہوئی ہے اس کے اوپر۔ لہذا عمرو بن عاص کے آپ خود حالات دیکھیں، لیکن وہ جو اس پر حالات آئے، کیا ایک عام بندے پہ نہیں آئیں گی؟ مثلا میرے پہ، آپ پہ؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ حالات یا یہ والی مشکل جب وقت آخر موت آتا ہے، یا زندگی میں کوئی بھی مصیبت آتی ہے، حتیٰ کہ جو عام آپ امتحانات دیتے ہیں، آپ دیکھیں کتنے طریقے میں اور آپ ایجاد کرتے ہیں،
یہ ہمارے جو یونیورسٹی کے امتحان ہوتے ہیں، مدارس کے امتحان ہوتے ہیں، بعض افراد ہیں نقل کرنے پہ آ جائیں گے، بعض افراد ہیں اپنی ذمہ داریوں سے کوتاہی کرنے پہ آ جائیں گے، بعض ہیں کہ اپنے مقصد تعلیم کو تبدیل کر لیں گے، کیونکہ ایک ہنگامی صورت اندر برپا ہوئی تو اس کے پاس صحیح راہ نہیں ہے، اس میں کیا کرے وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا۔ جب چھوٹی مصیبت پہ صحیح راہ ہم اختیار نہیں کرتے تو بڑی مصیبت میں صحیح راہ کا انتخاب مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے اندر ایک سفر انسان طے کرے۔ روایات میں وارد ہوا ہے دنیا میں جو انسان بھی مرتا ہے اس کے سامنے دنیا متمثل ہو جاتی ہے۔ مثلا اولاد اس کے سامنے آئے گی، وہ اس سے بڑے آہو گریہ کے ساتھ طلب کرے گا کہ مجھے اس مشکل سے نکالو، تو اولاد کہے گی کہ ہم تو صرف قبر تک پہنچا سکتے ہیں، اس سے زیادہ تو ہمارا کام نہیں ہے۔ وہ بڑی ان کے سامنے التجائے کرے گی، لیکن اولاد نہیں سنے گی اس کی۔ اب یہ تمثل ہے، آنکھیں بند ہیں اس کی، آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ خواب میں ہے یا ایک بے ہوشی کے عالم میں ہے، لیکن اندر کیا چل رہا ہے وہ روایت نے بیان کیا، روایت کے علاوہ تو کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ پھر اس کے پاس زوجہ آ جائے گی، پھر اس کے پاس مال آئے گا بڑی خوبصورت شکل میں، وہ کہے گا کہ مجھے اس مصیبت سے نکالو، اس مشکل سے نکالو، تو مال دے گا کہ میں نے تمہیں کفن نہیں دے دیا، اتنا کافی نہیں ہے کیا؟ پھر گھر بار اس کا آئے گا، ایک ایک کر کے دنیا کی چیزیں متمثل ہوں گی، اور وہ اس کے سامنے بھیک مانگے گا، اس کے سامنے گریہ ہوزاری کرے گا، چیخے گا، چلائے گا، اور وہ اسے ترک کر کے جاتی رہیں گی، اور وہ اسی غم میں اس دنیا کے اندر سے چلا جائے گا۔ یہ وہ تمثلات ہیں، اسے کہتے ہیں اسیر نفس۔ لیکن جس نے اپنے نفس میں آزاد کر دیا، مثلا اولاد کو نکال دیا، گھر بار کو اپنے نفس کے اندر سے باہر نکال دیا، مال و دولت کو باہر نکال دیا، اپنی ذات اور اپنے آپ کو باہر نکال دیا، یہ آزاد ہے، اسے کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی۔ یہ نفس مطمئنہ ہے، یا ایتھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ بےتاب ہے کہ کب وما بدلہ تبدیلا، کہ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ قرآن کی آیت ہے، جنہوں نے عہد و پیمان نبھایا ان میں سے بعض ایسے جو اللہ کی راہ میں چلے گئے، شہید ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، جو موت کے منتظر ہیں، کب موت آئے گی اور ہم لقاء الہی کی منزل پر فائز ہوں گے۔ کیسے نکالیں؟ سننے سے تو نہیں نکلتی، یہ باتیں تو تکرار ہوتی رہتی ہیں۔ یہ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ نقطہ آغاز کا ہمارے لیے واعظ اور نصیحت ہے قرآن کریم کی اور روایات اہل بیت علیہم السلام کی روشنی میں، ہم سب کے لیے، خصوصاً میرے لیے پہلے۔ لیکن یعنی ان باتوں سے تو یہ مرحلہ نہیں طے ہوتا، ان معلومات سے بھی یہ مرحلہ طے نہیں ہوتا، لیکن اس کو اگر تلخی کے ساتھ کاٹے تو طے ہوتا ہے۔ مثلاً مال کو خرچ کرے یہاں تک کہ نہ رہے اس کے پاس، ایک تلخی ہے، یعنی خرچ کرتے ہوئے امتحان ہے۔ گھر بار سے تعلق توڑے واجب تعلق کے علاوہ، وہ واجب ہے وہ رکھنا ہے، اس کے علاوہ توڑے، نفس کے پر جبر کرے، نہیں کرے گا تو دھنستا چلا جائے گا، ایک دلدل ہے یہ۔ اولاد اور گھر بار سے تعلق توڑے، 10 دنوں کے لیے نکل گیا، 40 دنوں کے لیے، ابھی تو مصیبت موبائل بن گئی ہے، وہ جتنا دور ہے اتنا قریب ہے، وہ گھر میں اتنی باتیں نہیں کرتا جتنا موبائل پہ گھنٹے گھنٹے باتیں کرتا رہتا ہے، اور دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے۔ لہذا آپ یہ دیکھیں، عبادات اللہ تعالیٰ نے رکھ دی، حج کی عبادت واجب قرار دے دی، سب چیزیں چھوڑنے پڑتی ہیں، جہاد کی عبادت واجب قرار دے دی، سب چیزیں ترک کرنے پڑتی ہیں، جمعے کے لیے نکلنا پڑتا ہے، واجب ایک عبادت ہے، گھر بار ترک کرنا پڑتا ہے، اجتماعی طور پہ، انفرادی طور پہ کئی عبادتیں، روزہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، توڑے اپنے آپ کو، لذات کی دنیا سے چھوڑے اپنے آپ کو۔ یہ ایک ہے ارتقائی صفحہ، یا اس کو ہم اگر بند کریں، ایک جملے میں بند کر سکتے ہیں جو امیر المومنین علیہ السلام سے منسوب قول ہے، کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں موت قبل ان تموت، قبل اس کے کہ وہ منظر تمہارے سامنے آئے جو ابھی روایت کی زبانی آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس سے پہلے ہی مر جاؤ، اس سے پہلے ہی اپنے دل سے اولاد کی، زوجہ کی، مال کی، اپنے نفس کی، اپنے منصب کی یہ خواہشات پہلے ہی نکال دو۔ موتوا قبل ان تموتوا، چونکہ مرے گا تو بیدار ہوگا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، جب مقابر میں پہنچے گا تو دکھائی دے گا۔ پھر اسی سورہ تکاثر میں عین الیقین اور علم الیقین دونوں کا تذکرہ ہے، دکھائی دے گا۔ یہ آنکھیں
جب تک کھلی ہیں اور دنیا کے ساتھ وابستہ ہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ موت ہے کہ جو اگلے جہان کو روشن کر دیتی ہے، تموت قبلان تموت۔ بہرحال یہ ایک مقدمہ اسیر نفس کے اعتبار سے تھا کہ حقیقی غلام وہی ہے کہ جو اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو زندہ سمجھتا ہے جبکہ ہے مردہ۔ اس لیے امام زمان علیہ السلام جب آئیں گے دعائے عہد میں پڑھتے ہیں اللہم احیی بہی عبادک، کہ پروردگار امام زمان علیہ السلام کے ذریعے سے سب کے سب لوگوں کو زندہ کر دے، صحیح، یا یہ کہ سب کے سب وعمر اللہم بہی بلادک، پار الہ امام زمان علیہ السلام کے ذریعے سے تمام کے تمام ممالک کو آباد کر دے۔ اس کا کیا معنی ہے کہ ابھی سارے کے سارے ممالک وہ آباد نہیں ہیں، برباد ہیں، جتنی ہی روشنیاں بنا لیں، جتنی سکون میں رہیں، اور جتنی آبادیاں وہ مردہ ہیں، چلتی پھرتی لاشیں ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ انہیں امام معصوم ہے کہ جو آ کے زندہ کرے گا، امام معصوم ہے کہ جو آ کے آباد کرے گا۔ لہذا جس کا تعلق امام معصوم سے قلبی طور پہ جڑ جائے وہ زندہ بھی ہے، وہ آباد بھی ہے۔ یہ بہرحال اتنی نصیحت کافی ہمارے لیے، کیونکہ یہ جو جملہ ہے کہ اسیر نفس ہے حقیقی غلام وہی ہے۔ جو اسیر نفس نہیں ہے، کہتے ہیں نا میرا دل چاہ رہا تھا میں نے کیا، یہ جملہ بہت خطرناک ہے، شیاطین کا جملہ ہے، ابلیسی ایک جملہ ہے، دل چاہ رہا تھا بس میں نے کر دیا۔ اس کو اپنے آپ کو عبد ظاہر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہاں پہ گنجائش دی تھی تو میں نے کر دیا، یہ پھر قابل قبول بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے لیے یہاں پہ کسائش رکھی ہے، وہ میں نے انجام دے دی، کوئی اس میں مذائق نہیں، لیکن یہ کہ میرا دل چاہ رہا تھا، چونکہ شیاطین نے ہی میڈیا بنایا اور اس میڈیا کے اوپر اس کو فلمایا اور اس فلمانے کو اس نے نشر کیا، اور وہ سارے کے سارے رغبتوں سے دیکھتے ہیں تو وہی جملات ان کے چہرے اور منہ کے اوپر ہیں کہ جو وہ وہاں پہ شیاطین کے مرکز سے صادر ہوتے ہیں۔ عبد اللہ کا ہے تو آزاد ہے، اگر اللہ کا عبد نہیں ہے تو اسیر ہے، یہ خلاصہ۔ دوسرا یہ کہ بالآخر معاشرے کو قانون کی ضرورت ہے، یہ کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے۔ طبع انسانی، فطرت انسانی امن و سکون کو برپا کرتی ہے، سارے فطرت پہ زندگی بسر کر رہے ہوتے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق اصلاً قانون کی ضرورت ہی نہ پیش آتی، کوئی کسی پہ تجاوز نہ کرتا، کوئی کفر و شرک نہ ہوتا، وحدانیت الہی ہوتی، حجت الہی کے سامنے تسلیم خم ہوتا انسان، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایات کی اوپر زندگی بسر کرتا۔ لیکن انسان کے ساتھ ایک طبع انسانی بھی ہے، اور اس کے انسان کے مزاج کے اندر بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ طبع انسانی انسان کو طغیانیت کے اوپر ابھارتی ہے، سرکشی پہ ابھارتی ہے، اس سرکشی کی وجہ سے وہ تجاوز کرتا ہے۔ یہ بات بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے، اگر انسان اپنی زندگی میں جن جن جگہوں سے وابستہ ہے ادھر ہی صرف غور و فکر کرے، مثلا اپنے گھر میں غور و فکر کرے، یا اپنے ادارے میں غور و فکر کرے، مثلا یونیورسٹی یا مدرسے پڑھ رہا ہے ادھر جا کے دیکھے، یا دفتر میں دیکھے، یا جس ادارے میں، مثلا ہم ادھر اگر ہم ایک صفائی کا قانون نہ بنائیں، آپ مجھے بتائیں صفائی ہوگی ادھر؟ حتیٰ کہ باہر کے ممالک میں بھی آپ دیکھیں، وہاں پہ انہوں نے قانون بنائے ہوتے ہیں کہ گندگی نہ پھینکی جائے۔ فطرت کا تقاضا ہے کہ خدمت خلق کرے، لیکن یہاں پہ وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی بادیاں بھی چھوڑنے لگ جائے گا، وہ اپنی باری کو انجام نہیں دے گا۔ جب یہ چیز ہمیں دینداروں میں جو ان فلسفوں کو سمجھتے ہیں ان میں نظر آتی ہے، تو جو ان سے بہت دور ہے وہ کیسے اسے برپا کر سکتے ہیں؟ کیوں اس نے یہ کام کیا؟ کیونکہ طبیعت طغیانی رکھتی ہے، وہ آرام کر چکا ہے۔ اگر 6 گھنٹے سو گیا کہتے نہیں 8 گھنٹے سونا ہے، 8 گھنٹے سو گیا کہتے نہیں 12 گھنٹے سونا ہے میں نے۔ اگر اس نے اتنی مقدار کا کھا لیا جو بدن کی ضرورت ہے، کہتے نہیں مزید میں نے کھانا ہے، حل من مزید۔ اس کو ایک جملے میں جو سمایا جا سکتا ہے، بعض دیگر علماء نے بھی اسے بیان کیا ہے کہ طبیعت طغیان گر کو اگر آپ نے پہچاننا ہے ایک جملے میں پہچان سکتے ہیں۔ بعض عرفاء نے بھی اسی طریقے سے لکھا ہے۔ آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالیٰ تو متعدد آیات و روایات لے کے آئے، لیکن ایک جملے میں اگر آپ اسے سنبھال سکیں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ طبیعت جو ہے انسان کی طب ہے، فطرت کے مقابلے میں ہے، طب حل من مزید کا تقاضا کرتی ہے، اور حل من مزید کے تقاضے کی وجہ سے حرج مرج لازم آتا ہے، یعنی فساد برپا ہوتا ہے،
تجاوز برپا ہوتا ہے، حق غصب کیا جاتا ہے، دوسرے کے اوپر ظلم و ستم برپا کیا جاتا ہے، جو قوی اور طاقتور ہے ضعیف کو دبائے گا، عام ہے یہ۔ آپ اپنے گھرانے میں 2 بچے ہوں، وہ بچے پل بڑھ جائیں، ان کے ہاتھ میں ایک دفعہ اختیار دے کے تو دیکھیں، وہ دوسرے کو دبا دے گا۔ لہذا تربیت کی ضرورت ہے، تربیت ہو اور فطرت کو غالب کر دیں، یہ فتنے ختم ہو جائیں گے۔ لہذا علامہ طباطبائی کی نظر میں کیا ہے کہ کیوں ضروری ہے؟ طبیعت طغیان گر ہے، حل من مزید کا تقاضا کرتی ہے۔ غربی ایک تفکر ہے، وہ ان کی بھی دلیل کوئی عامی دلیل نہیں ہے، عقلی دلیل ہے، قابل قبول دلیل ہے۔ وہ دلیل کیا ہے کہ اگر قانون کے اوپر عمل نہ کیا جائے تو معاشرے کے اندر بے نظمی پیدا ہو جائے گی اور مفاد کسی کو بھی نہیں میسر آئے گا۔ مثلا میں اور آپ ادھر اگر رہتے ہیں اور نعمات سے استفادہ کرتے ہیں، اگر ہم نے نظم کے اعتبار سے، جو بعض کھانے پینے کے اعتبار سے، صفائی ستھرائی کے اعتبار سے، آنے جانے کے اعتبار سے، رہنے سہنے کی جگہوں کے اعتبار سے، یہ جو 4-5 قانون بنائے ہیں، اس کے اوپر عمل نہ کر پائیں، کھا سکیں گے ہم؟ اس کا تجربہ ادھر کافی زیادہ ہے، پتہ نہیں کل کھایا یا نہیں کھایا، اس لیے انہیں اپنے وجود سے بعض چیزیں حضوری ہوتی ہیں کہ نہیں ایسا ہو سکے گا، جی نہیں سکیں گے صحیح طرح سے۔ اگر اس قانون کو جو آپ تسلیم کر چکے ہیں، تو ابھی میں صرف قانون کی اہمیت بتا رہا ہوں کہ وہ حکماء کی، قدیم زمانے میں فلاسفہ نے بھی یہی دلیل دی کہ اگر آپ ایک جگہ پہ قانون کو برپا نہیں کرتے تو مفاد حاصل نہیں کر سکیں گے۔ وہ جو تھی طبیعت طغیان گر، وہاں پہ حل من مزید کی وجہ سے فتنہ فساد، نفس کی سرکشی ہمارے پاس ہے سبب۔ اس جگہ پہ وہ کہتے ہیں نفس سرکش رہے، ہمیں تو اس سے غرض نہیں ہے، اس لیے اس کو نہیں اسلامی مفکرین لیتے، کیونکہ اس کے اندر نفس کی سرکشی نہیں دبتی، اس میں مفاد کے اوپر نگاہ ہے، اور مفاد ایک غربی تفکر ہے، لیکن بالآخر انسان کو اس دنیا کو چلانے کے لیے ضروریات زندگی پوری کرنی ہے۔ تو یہ دلیل بھی اپنے طور پہ مضبوط ہے کہ آپ کی ضرورت زندگی پوری نہیں ہوگی، اگر قانون نہ ہو تو ضرورت زندگی پوری نہیں ہوگی۔ وہ قانون ہے کہ جو آپ کو ضرورت زندگی فراہم کر کے دیتا ہے، خصوصاً اجتماعی طور پہ۔ ہم تو ابھی ایک مختصر سے چھوٹے سے ادارے کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کا تو پوری کی پوری پاکستان کی ریاست تڑپ رہی ہے اس بے نظمی کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے۔ آخر ایک بندہ کتنا مال کھائے گا؟ اس نے غرب کے بھی بینکوں کے پیٹ بھرا ہوا ہے، سارے کے سارے پیسے منتقل کر کے کئی جگہوں پہ گھر خریدے ہوئے ہیں، اور خود روٹی کے 4 نوالے صحیح طرح نہیں کھا سکتا، اتنی بیماریاں لگ گئی ہیں، لیکن پیسے پہ پیسہ ہڑپ کر رہا ہے۔ اور کن لوگوں کا پیسہ ہے؟ وہ کروڑوں افراد کا پیسہ ہے، 1-2 بندوں کا بھی تو پیسہ نہیں ہے۔ اس کا تو حساب بھی بڑا سخت ہے، کیونکہ حق الناس اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن انسان یہاں پہ سوچتا ہے کہ اگر یہ لوگوں کو سہولت فراہم کرتا، اگر یہ مفاد، کیونکہ مفاد کیسے حاصل ہوگا؟ بالفرض اگر ایک حاکم عادل آ جائے تو مفاد حاصل ہو جائے گا ہمیں، یا ضروری ہے کہ قانون پر عمل ہو تو مفاد حاصل ہوگا؟ اس دلیل کے اوپر آپ جو غربی جو دلیل ہے، چونکہ وہ مفاد کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل تام نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، کیونکہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر فطرت ہو تو قانون کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ بات اپنی جگہ پہ محکم ترین ہے، کیونکہ ہر بندہ اپنے مطابق چلے گا، یعنی ایک مجموعی طور پہ وہ اللہ کی عبادات کو انجام دے گا اور وظائف کو انجام دے گا، اور وہ اپنے فریضے کے مطابق امور انجام دے گا۔ بہرحال لیکن یہاں پہ ہم اس دلیل کو ہی لے لیتے ہیں، ادھر ایک سوال ابھارتے ہیں، اگر حاکم عادل ہو، اگر حاکم وہ جو آئیڈیل آپ صورت سوچتے ہیں کہ امام معصوم ہو، اور قانون جو ہے وہ بھی موجود ہو لیکن قانون کے اوپر عمل نہ ہو، تو یہاں پہ ہر انسان کی ضرورت زندگی اور مفاد پورا ہو جائے گا۔ دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ دور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ دلیل آج کے دور میں کیا ہے؟ ولایت فقیہ کی حکومت ایران میں، اور رہبر معظم اس وقت پوری دنیا میں ان کی عدالت، ان کے تقوی، ان کے علم، ان کی فقاہت، ان کے تجربہ، سیاسی طور پہ تجربہ، زیرکی، بصیرت، شعور، صفات کا ایک مجموعہ ہے کہ وہ بالا ترین ہستی ہیں کہ جو ہمیں اس وقت دنیا کے اندر دکھائی دیتی ہیں۔
لیکن اس کے باوجود رہبر معظم کے ہوتے ہوئے بھی آپ یہاں پہ کتنی بے نظمیاں بہت سارے امور میں دیکھتے ہیں. کیا اس میں رہبر کا قصور ہے یا وہ جو قانون کو جاری کرنے کے لیے ادارے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کرپشن اس میں قصوروار ہے؟ یقیناً یہاں پہ مثلا امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام حکم دے رہے ہیں لشکر کو کہ یہاں سے فرار نہیں کرنا یا حملہ کرو، وہ نہیں حملہ کرتا ہے یا فرار کرتا ہے، تو اس میں امیر المومنین علیہ السلام کا تو قصور نہیں ہے. یہ اس نے بے نظمی کی، وہ سر تسلیم خم نہیں اس نے کیا. لہذا یہاں پہ ہے کہ قانون کا نفاذ مفاد اور ضروریات زندگی کے حصول کا سبب ہے. یہ دلیل بھی اپنے طور پہ ناقص یعنی ردی یا بیکار دلیل نہیں ہے، قابل قبول دلیل ہے، لیکن جامع ترین و اکمل ترین دلیل وہ پہلی والی دلیل ہے. یہ بھی جامع دلیل ہے، بہترین دلیل ہے، اور کیونکہ اس چیز کا احساس ہر انسان فوراً کر سکتا ہے. لہٰذا جب بھی انسان ادارہ بناتا ہے تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ہمیشہ حاکمیت چلانا چاہتا ہے تو وہ یہ کام کر رہا ہے. نہیں، اگر عاقل انسان ہوگا وہ سمجھ لے گا، چونکہ اس انسان کو پتہ ہے کہ یہ عمل انجام نہیں پائے گا. آج اگر میں نے یہ کام کر دیا کہ یار یہاں پہ آپ کتابیں جو ہیں وہ کھلے عام جس نے پڑھنی ہے لے جائے اور پھر رکھ جائے، تو آپ کو یہ کتاب بھی نہیں نظر آئے گی اور پڑھے گا بھی نہیں جا کے. یہ ساری پوری دنیا کی لائبریریز والے جانتے ہیں. اب ایک بندہ لائبریری بنائے اور حسن ظن رکھے، اور جب وہ لاکھوں کا نقصان کر بیٹھے، کروڑوں کا نقصان کر بیٹھے، کئی بندوں سے جھگڑ بیٹھے، الجھ بیٹھے، اور پھر وہ یہ مطلب سمجھے، تو کہیں گے ٹھیک ہے اب آپ نے اس طرح سے سمجھ لیا، مسئلہ نہیں ہے، سمجھ تو آ گیا آپ کو، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا. لہٰذا وہاں پہ اگر نادان ہے اور وہ کئی تہمتیں لگاتا ہے، کئی قسم کے الزام لگاتا ہے، آپ کہیں ٹھیک ہے تمہاری یہ تہمتیں قابل قبول ہیں، یہ نقصان قابل قبول نہیں ہے میرے لیے. لہٰذا یہاں پہ عاقل انسان کو بننا چاہیے کہ ایک مفاد جو آپ معاشرے کو دینا چاہ رہے ہیں وہ مفاد اسے حاصل نہیں ہوگا اگر قانون بنا کے نہیں دیں گے. اگر آپ قانون بنا کے دیں گے تو بہت بڑے پیمانے پہ وہ مفاد حاصل ہو جائے گا. ہاں اگر فطرت جگا دیں فابہا، وہ تو بہترین ہے. اس کی کوئی مثال آج کے دور میں غور کریں، کائنات کے اندر بہت اللہ تعالیٰ نے بہترین چیزیں خلق کی ہوئی ہیں کہ انسان کے اصلاً احاطے سے باہر اتنی عظیم نعمتیں ہیں. آپ انسانوں میں غور کریں، بعض اوقات انسان کے اوپر فطرت خیر کا عنصر جنم لے جاتا ہے اور غالب آ جاتا ہے. جیسے آپ 40 میں دیکھتے ہیں، وہ ملک کا چھوٹا سا حصہ عراق کا کتنے کروڑوں افراد کو کھانا کھلاتا ہے اور بہترین کھانا کھلاتا ہے. ایک صفت خیر اس کے اوپر غالب ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو جو زائر ہے، چاہے مسلم ہے یا غیر مسلم، شیعہ یا غیر شیعہ، وہ اگر زائر امام حسین علیہ السلام ہے تو میری مہمان نوازی حاضر ہے. جو کچھ میرے پاس ہے، میرے پاس پانی ہے، میرے پاس قہوہ ہے، میرے پاس ہاتھ دبانے والے ہاتھ ہیں، پالش کرنے کی میرے اندر صلاحیت، جو کچھ بھی ہے وہ اپنی صلاحیت لے کے پہنچ جاتا ہے. یعنی سخاوت ادھر دکھاتا ہے، مہمان نوازی ادھر دکھاتا ہے. کتنی دنیا اس سے استفادہ کرتی ہے. کوئی قانون بنانے کی ضرورت ہے؟ قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے. حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں ایران عراق بارڈر کے اوپر وہ قانون ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ قانون ٹوٹ جاتا ہے. کیا وہاں پہ کوئی بم پھٹ گیا، فتنے فساد جنم لے گئے؟ کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ جو جا رہا ہے وہ بھی خلوص سے جا رہا ہے کہ میں زائر ہوں، اور جو انجام دے رہا ہے وہاں پہ استقبال کر رہا ہے وہ بھی خلوص سے. دونوں کے اندر ایک جنبہ فطرت غالب ہے. لہٰذا اگر اس طرح سے غالب آ جائے، آپ دیکھیں گے کہ مسائل ہی حل ہو جاتے ہیں. یہی فطری جذبہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کی ریاست کا آغاز کیا، بھائی بھائی بنا، مواخات کے ذریعے سے ابھار دیا. اس مواخات کو بڑا ابھارنے کی کوشش کی گئی ہمارے نظریاتی تشیع میں. صیغے اخوت پڑھے گئے، دعائے وحدت پڑھی گئی. وہ ہاتھ پکڑ کے بڑے ردھم کے ساتھ دعا پڑھ لیتے ہیں، پھر ناراض ہی رہتے ہیں. تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر وہ اخوت ابھر جائے تو وہ انصار اور مہاجرین کی تاریخ دوبارہ دہرائی جائے گی. ہاں جنگوں کے عالم میں ایسے واقعات کثیر ہیں. یہ جو جنگیں حکومت اسلامی و دین تشیع کے دفاع کے لیے لڑی گئیں، اس میں یہ والے واقعات کثیر ہیں، کثیر. اور ایک رائج طریقہ کار ہے، حتیٰ کہ وہ فرد کہ جو ممکن ہے نمازیں نہ پڑھتا ہو، وہاں پہ ایثار دکھانے کے لیے تیار ہوتا ہے. ایک بندہ پانی پی رہا ہے، دوسرا نہیں پی رہا، وہ پینے لگے گا، پہلے اس کو دے گا، کھانا پہلے اسے دے گا.
چاہے وہ کرنیل ہے، جرنیل ہے، یا چاہے وہ باورچی ہے یا صفائی کرنے والا ہے، ایثار دکھاتے ہیں وہ۔ لہٰذا ایثار ایک ذرا ایک خیر کا عنصر غالب آ جائے اس کے لیے قانون ہی نہیں بنانا پڑتا آپ کو۔ لہٰذا علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام پہ آپ دقت کریں۔ آئیں اب ہم نئی طرف، کیونکہ یہ وہ پہلو ہیں کہ جس سے مثالیں ہمارے پاس اگلے درس میں رہ گئی تھیں، یہ چند مثالیں آپ کی خدمت میں سامنے آ گئیں کہ مفاد بھی اسی ٹائم حاصل ہو سکتا ہے کہ جب قانون ہو، وَإِلَّا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر آپ طغیانیت کو قابو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ افراد آتے ہیں، مثلاً آپ نے مدرسہ کھولا، ہاسٹل کھولا، فرق نہیں پڑتا کہ وہ مدرسے کا ہے یا وہ غرب کی یونیورسٹی کا ہے، مغرب کی یونیورسٹی کا ہے، فرق نہیں پڑتا۔ ہاسٹل کھولا تو وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس آئیں گے وہ سارے کے سارے طلاب اور اسٹوڈنٹس، ان کی طغیانیت اور نفس کی سرکشی وہ قابو میں ہے یا کسی کی قابو میں کسی کی ابھری بھی ہے، لہذا فوراً وہاں پہ ہر دنیا کا ادارہ وہ کیا کرے گا؟ قانون بنا دے گا تاکہ اس کی طغیانیت قابو میں لائے۔ یہ ہمارے پاس دلیل تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ بات تو اب واضحات میں سے ہو گئی جو ہم نے گزشتہ درس میں اور آج کے تمہید آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ سوال یہاں پہ ابھرتا ہے قانون کون بنائے؟ ہم اس جھگڑے میں طولانی طور پہ نہیں جائیں گے، ہم اپنے مقدمے سے استفادہ اٹھائیں گے کہ آزاد وہ ہے جو اللہ کا عبد ہے، ہم اسی مقدمے سے، یہ پہلا مقدمہ ہو گیا۔ دوسرا مقدمہ یہ ہو گیا کہ ہر عبد کی طغیانیت کو قابو کرنے کے لیے، یا یہ کہہ لیں کہ اس کی ضرورت زندگی کو فراہم کرنے کے لیے قانون کی ضرورت ہے، یہ دوسرا مقدمہ ہو گیا۔ بس یہاں پہ جب قانون کی ضرورت آ گئی تو تیسرا مرحلے میں آپ ان دونوں کو جم کر کے خود نتیجہ لے سکتے ہیں کہ عبد ہے تو خود عبد کسی شے کا مالک ہی نہیں ہوتا، وہ کیسے قانون بنائے گا؟ نمبر 2، قانون کی ادھر سے ضرورت بھی ہے تو یہاں پہ کہا جائے گا عبد نہ خود قانون بنا سکتا ہے کیونکہ عبد ہے، اور ضرورت قانون جب مد نظر ہے تو پھر مولا اور آقا کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ قانون بنائے، کسی اور کو یہ حق نہیں پہنچتا۔ اس کو عقلی طریقے سے آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، قانون الہی یا قانون بشری۔ ہم قانون بشری کے قائل نہیں ہیں کہ ابتدائی قانون، ہاں ادھر کچھ تفصیل ہے، یہ یاد رکھیں کہ ہم اسی چھوٹے سے ٹاپک میں ساری بحث نہیں پڑھ لیں گے قانون کی۔ ایک ہے ثابت قانون اور ایک ہے ان ثابت قانون سے فرعیات کا نکالنا، صحیح ہے کہ یا جس طریقے سے ہے کہ روایات میں وارد ہوا ہے کہ علینا الاصول، ہم تمہیں اصول و ضوابط دیتے ہیں، ہمارے اوپر لازم ہے تمہیں کلی قاعدے اصول و ضوابط دیں، وعلیکم التفریع، اس سے فرعیات کے ذریعے سے استنباط کرنا ہے، استخراج کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ لہذا ثابت قانون اپنی جگہ سے کبھی نہیں ہلتا، لیکن اس کی دوش کے اوپر اگر کوئی قانون بنایا جائے وہ بھی اسلامی قانون کہلائے گا، الہی قانون کہلائے گا۔ یہاں سے قانون کی بحث پھر طویل ہو جاتی ہے، اس لیے یہ قانون اب آج کل تو بہت بڑا ڈپارٹمنٹ بن چکا ہے دین اسلام میں بھی، یعنی عالم اسلام میں بھی اور غربی دنیا میں بھی، اس کی بڑی شقیں ہیں، ہر ایک کے اپنے اہداف اور مقاصد اور حکمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بناتے۔ بہرحال ہم ادھر اس بحث میں نہیں الجھیں گے کہ کیوں قانون بشری ہمارے لیے قبول نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم جواب دے چکے ہیں کہ قانون بشری تو اس وقت ہمارے لیے کارساز ہوتا کہ جب اگر ہم عبد کی حیثیت نہ رکھتے، ہم جب عبد ہیں تو پھر مولا ہی ہمارے لیے وہ بنائے گا۔ لیکن آغا جوادی عاملی نے اس کو ایک خاص طریقے سے ذکر کیا، وہ میں دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تشریع اور قانون گزاری کس وقت درست ہوتی ہے، یہ پہلا مقدمہ ہے جو انہوں نے ذکر کیا۔ ایک چیز کو قانون بنانا کس وقت درست ہوتا ہے، یعنی قانون بنانے کا حق کسی کو کب دیا جا سکتا ہے بالفاظ دیگر۔ ہم میں سے کسی کو بھی، کیونکہ جو بھی قانون بنائے گا اس کے مطابق سب کو چلنا ہوگا یا نہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے قانون بنانے کا حق کس کو۔ مثلا میں اور آپ اس جگہ پہ بشر ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں، یہاں پہ میں خود سے قانون لکھ کے لا دوں اور اعلان کروں کہ کل سے سب اس کے مطابق عمل کریں، آپ کہیں گے کہ یار یہ کس بنیاد پہ اولویت حاصل کر لی؟ آیا پیسے کی بنیاد پہ؟ آیا مدیر ہونے کی بنیاد پہ؟
آیا قوت کی بنیاد پہ کہ ہم اس کی نسبت ضعیف ہیں؟ یہ تو طریقہ کار درست نہ ہوا۔ لہذا ہم کیا کریں گے، آئیں جم ہو جائیں، بناتے ہیں کوئی قانونی صورت اور پھر ایک کو حاکم کر دیں۔ لہذا یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کہ قانون کون بنائے؟ آیا جم بنائے، فرد واحد بنائے؟ آپ کہیں گے وہ جو جم اور فرد واحد وہ ایک ہی ہے، مرکب کے سب اجزاء آپس میں برابر ہوتے ہیں یا نہیں؟ ایک مرکب ہو نا، اس کے اجزاء سارے کے سارے جو ایک جز کی حیثیت ہے وہی دوسری جز کی حیثیت ہے، تو کوئی اس کو ایسا امتیاز حاصل نہیں ہوتا۔ یہاں پہ سوال یہ انہوں نے ابھارا، ہم اسے سوال ابھارتے ہیں جو پہلا مقدمہ انہوں نے ذکر کیا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے۔ قانون بنانے کا حق کس کو حاصل ہے؟ جواب، قانون بنانے کا حق اس بندے کو حاصل ہے کہ جو شخص اولاً علم رکھتا ہو، یعنی جو ذات علم رکھتی ہو، نمبر 2 ایسا قانون تخلیق کرے کہ جو انسان کو سعادت مند زندگی عطا کر دے۔ بس اب آپ نے دیکھا کہ قانون گزاری ان دو شرائط کے ساتھ اہم ترین شرائط یہ ہیں۔ اہم ترین شرائط کیا ہوگی؟ وہ قانون کیا کرے، انسان کے سعادت مند زندگی کا باعث بنے، یعنی اس کے لیے جو اس کی زندگی جس کے مطابق چل سکتی ہے وہ عین اس کے مطابق قانون ہو، اور قانون بنانے والا بھی چند خصوصیات رکھتا ہو۔ مثلا قانون بنانے والا اگر ناانصاف ہے، اگر قانون بنانے والا شقی ہے، اگر قانون بنانے والا بالفرض شہوانی ہے، تو وہ حکمت جانتا بھی ہو تو نہیں بنائے گا، اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو قابو کر سکے۔ بس آئے آپ ادھر ہم پہلے حصے کو لیتے ہیں۔ یہ جو پہلا مقدمہ ہے اس کے 2 پوائنٹ آپ کے سامنے ہو گئے۔ پہلا پوائنٹ کیا ہو گیا؟ ایسا قانون انسان کے بنایا جائے جو انسان کی زندگی کے لیے سعادت مند ہے۔ سعادت مند کو آپ خود کھولیں، ہر جگہ پہ سعادت کہتے ہیں انسان کے لیے خوشی کے باعث جو چیز بنے، یعنی انسان کی زندگی کے لیے جو سازگار ترین شے ہے وہ قانون کی صورت میں آنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قانون بن جائے اور انسان کے لیے تباہی کا باعث بن جائے۔ اس لیے آپ کیا کہیں گے فوراً عقلی طور پہ ایسی چیز یار قانون بناؤ کہ ہمیں اس سے فائدہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ہمیں اس کا الٹا نقصان ہو جائے۔ مثال کے طور پہ اگر وبا پھیلی ہوئی ہے، آپ تب بھی قانون بنا دیں کہ سارے کے سارے صرف اس جگہ پہ چیزیں خریدیں اور وہاں پہ رش بھی لگا ہو، آپ کہیں گے یہ قانون نقصان دہ ہے، اس سے تو ساری جگہوں پہ کرونا پھیل جائے گا۔ تم ایسا قانون بناؤ کہ جس سے یہ مفاد بھی حاصل ہو اور یہ بیماری سے بھی میں چھٹ جاؤں، اسے کہتے ہیں سعادت۔ اچھا، یہ والا قانون کون بنا سکتا ہے؟ بس پہلا پوائنٹ کیا ہو گیا ہمارے لیے؟ اب میں ان دو کو اپنے خاص انداز ہے جیسا کتاب میں ذکر ہے اسی طریقے سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ پوائنٹ تو اصل 2 ہی ہیں، ایک تو قانون بنانے والی کی خصوصیت، نمبر 2 قانون ایسا ہو جو سعادت مند ہو۔ لیکن ہم اس طرف سے آتے ہیں سعادت کے اعتبار سے۔ قانون ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے جو انسان کی زندگی کے لیے سعادت کا باعث بنے، یعنی اس کی نشوونما، اس کی خوشی، اس کی تندرستی، اس کی صحت، اس کی امن اور سلامتی کا باعث بنے، ایسا قانون ہونا چاہیے۔ واضح ہوئی یہ بات؟ یہ مقدمے کو آپ اس طرح بیان کر لیں، قانون ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے جو انسان کی سلامتی، انسان کی خوشی، انسان کی صحت، انسان کی زندگی کی نشوونما کا باعث بنے۔ اس کو ہم یعنی یہ جملہ سب سے اہمیت کا حامل ہے، انسان کی زندگی کی نشوونما کا باعث ہو، نہ کہ بربادی کا باعث بنے۔ جب یہ بات آپ نے جان لی کہ قانون ایسا ہونا چاہیے، عقل اس کے فوراً عقل اس کی تائید کرتی ہے، یہ کیونکہ عقلی دلیل ہے، یہ ابتدا میں عقلی دلیل ہے، روایات اس کے بعد انشاءاللہ آتی ہیں۔ جب آپ یہ مقدمہ جان گئے تو دوسرا مقدمہ کیا ہے؟ اس قدر دقیق علم کون سی ذات رکھ سکتی ہے کہ انسان کی کامل نشوونما کس چیز میں ہے، انسان کی کامل سعادت کس میں ہے، کامل سلامتی اور سکون اور امنیت اور بقا کس میں ہے، یہ کون جان سکتی ہے؟ لہذا آئیں اب آپ کائنات کو دیکھیں، کائنات میں آپ کو ظاہری طور پہ انسان دکھائی دیتا ہے یا انسان کے مقابلے میں جہان دکھائی دیتا ہے؟ ایسا ہی ہے نا؟ یہ 2 مقدمے حل ہوئے یا نہیں؟ یہ 2 نکات کہہ لیں، پہلا مقدمہ ہے لیکن 2 نکات حل ہوئے یا نہیں؟ انسان کا قانون
اس کی زندگی کے عین مطابق ہونا چاہیے، جس سے وہ آرام دہ، پرسکون اور بہترین زندگی بسر کر سکے، برباد اس کو نہ کرے وہ قانون آگے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ قانون کون بنا سکتا ہے؟ وہی بنا سکتا ہے جو جانتا ہو۔ اب آپ آئیں کائنات کے اندر، یعنی وہ جو نہیں جانتا وہ کبھی بھی یہ قانون نہیں بنا سکتا، یعنی جو انسان کی پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہو، اس کی سعادتوں کو جانتا ہو، اس کے خیر اور بد کو، اس کے نفع اور نقصان کو، ہر شے کو جانتا ہو، وہ یہ قانون بنا سکتا ہے۔ سوال اب آپ آئیں عملی دنیا میں، جو ہمارے سوال سے مربوط ہے۔ آپ کو کائنات کے اندر کیا دکھائی دیتا ہے؟ انسانوں کا مجموعہ اور انسانوں کے مقابلے میں پورا جہان ہے۔ کیا انسان اپنے بارے میں یہ معلومات وسیع رکھتے ہیں؟ آپ کا کیا تجربہ کہتا ہے؟ یہ وسیع معلومات انسان اپنے بارے میں رکھتا ہے؟ سارے کے سارے انسان جمع کر لیں تو وہ یہ معلومات دے سکتے ہیں ہمیں؟ کیونکہ اگر دے سکتے ہوتے تو پھر یہ جھگڑے نہ ہوتے اس روئے زمین کے اوپر۔ سارے کے سارے مل کے یہ سعادت مند زندگی کے قوانین، مثال کے طور پہ آپ نے عبادات کے لیے کب اٹھنا ہے، عبادات کا کیا کردار ہے، کون سی آپ غذا کھائیں، کون سی غذا نہ کھائیں، کون سا پرندہ کھائیں، کون سا پرندہ نہ کھائیں، کون سا چپایا کھائیں، کون سا مویشی چپایا نہ کھائیں یا جانور نہ کھائیں، کوئی انسان جانتا ہے اتنی دقیق چیزیں؟ عقل چند کلیات کو بس بیان کر سکتی ہے، چند کلی چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے کلیات بیان کی، یا یہ دو نقطے جو میں نے بیان کیے کلی نقطے ہیں، بس اتنا ہی جان سکتے ہیں۔ لیکن کون سا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، گوشت کیسے پتہ لگے گا؟ اچھا گائے کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے کیسے ہمیں پتہ لگے گا؟ گھوڑے سے کیسا سلوک کریں، اونٹنی سے کیسا سلوک کریں، جانوروں سے کیا سلوک کریں، جو ہمارے خطرناک جانور ہیں، حشرات کھائیں نہ کھائیں، کون اس چیز کے بارے میں ہمیں صحیح اور دقیق طور پہ بتائے گا؟ انسان بتا سکتا ہے، آپ نے کہا نہیں، انسانوں کا مجموعہ اتنی دقیق معلومات ہمیں نہیں دے سکتا۔ آ جاتے ہیں جہان کے بارے میں، آپ کہیں گے جہان کو تو اپنا نہیں پتہ، انسان کا کچھ اپنا تو پتہ تھا، جہان تو بالکل ہی نہیں دے سکتا، اسے تو اپنا ہی نہیں خود کچھ پتہ، وہ کہاں سے مجھے وہ بتائے گا؟ پھر ہمارے پاس آپشن کون سا رہ جاتا ہے؟ نہ انسان نہ جہان، تو پھر کون؟ پھر رب العالمین کی ذات ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے سورہ یوسف آیت نمبر 40 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے ان الحکم الا للہ، اگر حکم کی بات آتی ہے، حاکمیت کی بات آتی ہے، فیصلے کی بات آتی ہے، فقط اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی کا نہیں چل سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ خالق ہے، انسان کا بھی جہان کا بھی، اور انسان کی نسبت اور جہان کی نسبت، ہر دو کی نسبت اللہ کے مقابلے میں کیا ہے؟ عبودیت کی نسبت ہے۔ اللہ نے احاطہ پوری کائنات کا کیا ہوا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلیات اور جزیات ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ یہ نبات اس کے اندر کیا ہے، کون سے اجزاء انسان کی جسم سے سازگار ہیں، کون سے نہیں سازگار، یہ درندے اور یہ وحشی جانور، ان کے گوشت انسانی جسم سے سازگار ہے یا سازگار نہیں ہے، یہ مویشی یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں، سب چیزوں کی معلومات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ لہٰذا عبد خدا ہو تو انسان اگر کامل ترین برتر ترین قانون کی پیروی کرنا چاہتا ہے تو فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، وہ بنا سکتی ہے۔ دوسری چیز، یہ تو ہمارے پاس عقلی طور پہ بات آئی کہ اللہ کے علم سے اور انسان کی جہالت اور جہان کی کاملاً جہالت اپنے بارے میں، کہ وہ شعور ہی نہیں کوئی خاص رکھتی، جیسا اللہ نے انہیں بتا دیا اسی طرح وہ عمل کر رہے ہیں، اس سے ہم نے یہ بات اخذ کی۔ اس میں آپ عبودیت کے پہلو سے اب دوسرا مقدمہ رکھیں، ان دو مقدمے کو آپ جوڑیں گے تو آپ کے پاس نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی قانون نہیں بنا سکتا۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے، انسان چار امور اس کائنات میں انجام دیتا ہے، یا چار پہلو رکھتا ہے، ایک اس کی ذات ہے، ایک اس کی صفت ہے، ایک اس کا فعل ہے، اور ایک فعل کی انجام دہی کے نتیجے میں اثر ہے۔ دوبارہ میں بیان کر دوں، انسان کی کیا ہے؟ ذات، بقیہ چیزیں بھی اسی طرح ہیں، آپ انسان پہ بھی فوکس کریں۔ انسان کیا ہے؟ ایک اس کی ذات ہے، ایک اس کا کیا ہے؟ صفت، اوصاف ہیں ہر انسان میں۔ نمبر 3، ایک وہ فعل انجام دیتا ہے اپنی زندگی میں، افعال انجام دیتا ہے، اس افعال کو جب انجام دیتا ہے اس کا اثر یا معنوی ہے یا ظاہری، ہر دو صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے،
صحیح ہے، ہر دو صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ ان چاروں کی چاروں چیزوں میں انسان محتاج ہے، فقیر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ چاروں کی صلاحیت خود بخود اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں رکھتا، اللہ کی دوش کے اوپر یہ چار چیزیں ہیں۔ ذات اس کی اپنی ہمیشہ سے نہیں، اللہ نے خلق کیا۔ اوصاف اس کے ہمیشہ سے نہیں ہے، وہ صفت جو اس کے اندر پائی جاتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس دنیا کی نعمات سے اس نے حاصل کی، اور اس کے اندر اللہ نے یہ جذبہ اور استعداد رکھی کہ اس کو وہ اپنے سے متصف کر سکے۔ فعل انجام دینے کا اختیار اللہ نے دیا، اس کا اثر جو ظاہر ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ادھر اذن دیا اس کائنات کے اندر، تب جا کے وہ ظاہر ہوا۔ جو انسان ان چار چیزوں میں حادث ہو اور بقا کے لیے اللہ کا محتاج ہو، وجود میں بھی حدوث میں بھی محتاج ہے اللہ کا، اور بقا میں بھی اللہ کا محتاج ہو، تو پھر وہ کس طریقے سے اپنے لیے کوئی سعادت مند قانون کے وجود دینے کا تقاضا کر سکتا ہے؟ لہذا جو نظریہ بھی انسان کے قانون بنانے کی ترجیح دیتا ہے وہ پہلے اللہ کا منکر ہوتا ہے، اس کے بعد یہ بات کرتا ہے۔ آپ یہ پڑھیں، مطالعات کریں غربی تصورات، ہر وہ نظریہ جو بشر کو اختیار دیتا ہے کہ وہ قانون سازی کرے، وہ پہلے اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے حقیقت میں، اور پھر وہ اس بات کا قائل ہوتا ہے۔ اور اس وقت افسوس کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں وہ جو فرانس نے لا بنایا تھا معاشروں کو چلانے کے لیے وہی رائج ہے، اور پوری دنیا میں جو عدالتی نظام غرب نے وجود دیا ہے اسی کے اوپر دنیا میں فیصلے ہو رہے ہیں۔ ہر پاکستان میں 10-15 سال کے بعد تھوڑی سی تبدیلی لا کے ایک اسلامی قانون کی کچھ گنجائش پیدا کر دیتے ہیں۔ جیسے ابھی کہا جا رہا ہے کہ فقہ جعفریہ اور اہل سنت ہر دو کے طریقے سے عدالت میں آپ فیصلے لے سکتے ہیں، آپ معاملہ دائر کرائیں۔ یعنی الہی قانون اصلاً غالب ہی نہیں ہے۔ مثلا ابھی دنیا میں آیا یہ لا آیا کہ 5 سالہ بچہ یا بچی ہو اسے جنسیات کی تعلیم دی جائے، رائج ہو گیا پوری دنیا میں، سب نے قبول کیا۔ ایران میں مسئلہ کھڑا ہو گیا، تو ایران میں بھی پارلیمنٹ کے بعض افراد روحانی کی حکومت میں انہوں نے سائن کر کے آگے کر دیے، اس کو اوپر والی کمیٹی نے رد کیا، لیکن پاکستان دیگر ممالک قبول کر لیا انہوں نے۔ پاکستان میں اس حوالے سے تو انتہائی قباحت ہے، دوسرے حوالے سے ایک برکت ہے، وہ ویسے قانون کے تابع چل ہی نہیں رہا، تو اس لیے ان کا قبول کرنا ادھر کوئی اثر نہیں کرتا وہ۔ لیکن پھر بھی اس حوالے سے آپ دیکھیں تو ایک ضعف ہے، کیوں قبول کر لیا انہوں نے؟ جو وہاں سے غربی قانون آتا ہے اسے قبول کر لیتے ہیں، اور غرب جو ہے وہ چند سالوں کے بعد لاکھوں کروڑوں انسانوں کی جانوں کا خسارے کا تجربہ کرتا ہے، پھر کہتے نہیں یہ غلط تھا پہلے کا، اور 3 صدیوں میں اس نے انسانوں کو برباد کیا کہ روح ہوتی نہیں ہے۔ اب وہ روح کے قائل آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو گئے۔ پھر کتنی انہوں نے آبادی خلقت کو تباہ کیا۔ آئیں آگے ہم دیکھیں، آیات میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، پھر اگلے ٹاپک میں منتقل ہوتے ہیں، کیونکہ آج ہم نے چند احادیث پڑھنی تھی۔ آیت کریمہ ہے سورہ مریم، آیت نمبر 93۔ اب صرف آیات سے، کیونکہ ہم نے تو اس سے جھگڑنا نہیں ہے ابھی، ہم تو صرف ولایت فقیہ کے عنوان سے اسلامی تناظر کو آگے لے کے جا رہے ہیں۔ ہم اس بات کے قائل ہو گئے قانون الہی، یا جس کی جڑیں اور جس کی اجازت گنجائش قانون الہی نے دی ہے۔ ہمیں آج کے دور میں شیعہ دنیا میں اگر بات کی جائے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ فقہا کے جو اجتہادات ہیں یہ قانون الہی کا درجہ رکھیں گے، شرائط کے ساتھ، البتہ بدون شرائط نہیں۔ وہ جو شرائط ہیں اجتہاد کی، اور جو روایات اہل بیت علیہ السلام کے تناظر میں استنباط حکم شرعی کے جو قیود اور شرائط ذکر ہیں اس کے دائرے میں، اس لیے وہ قانون الہی۔ اور الحمدللہ اس کا تشیع کے اندر ایک اثر بھی ہے جو ایک متدین دیندار تشیع ہے۔ مثلا رہبر معظم ایران میں یا آیت اللہ سیستانی عراق میں ایک حکم شرعی آیات اور روایات سے لے کے استنباط کر کے بیان کرتے ہیں، خود سے اس کو فتویٰ، مکتب تشیع میں اسے فتویٰ کہتے ہیں۔ فتوے کا یہ مطلب نہیں ہوتا خود سے اپنی رائے دے دی، جیسے کہ بعض جہلا یہی سمجھتے ہیں، خود سے رائے کو فتویٰ نہیں دیتے۔ فتویٰ یعنی آیات اور روایات اہل بیت علیہ السلام سے جو معنی ظاہر ہوتا ہے عالم وہ آگے منتقل کر دے، اس کے اوپر عمل کون کرتا ہے؟ پوری دنیا کی تشیع ہو، چاہے امریکہ میں ہو، افریقہ میں ہو، ایشیا میں ہو، کسی بھی ملک میں وہ عمل کرتی ہے یا نہیں؟
مثلا وہ کہہ دیں کہ اس شرائط کے ساتھ نکاح باطل ہے، اسے سارے باطل قرار دیں گے یا نہیں؟ ان شرائط کے ساتھ طلاق ہو جائے گی، وہ طلاق قرار دیں گے یا نہیں؟ کسی بھی گلی محلے کوچے میں دیندار وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اسے طلاق شمار کر، وہ کہے گا یہ چیز کھانا حرام ہے، قانون الہی ہے، وہ حرام کر کے چھوڑ دے گا اسے۔ تشیع نے جزیات کی دنیا میں تو ترقی کی، یعنی جب فردی معاملہ تھا، فردی معاملے کے لیے فقہی اجتہادات کو ہمارا معاشرہ قبول کرنے کا اس وقت قائل ہو چکا ہے، لیکن اجتماعی طور پہ بھی مسائل پیش آ رہے ہیں۔ اجتماعی دنیا کے لیے الحمدللہ یہ انقلاب اسلامی کے بعد سفر ہوا ہے شروع، ابھی 40 سال گزرے ہیں، چند سال اور گزریں گے تو اس کے بھی قائل ہو جائیں گے۔ یہ جو اجتماعی طور پہ قانون سازی اور قانون کے اوپر سر تسلیم خم کرنا ہے، یہ دین اسلام کو مطلوب ہے، نہ کہ فردی فقط، اس کا مجتہد الگ، اس کا مجتہد الگ، اس کا مجتہد الگ، اس کی عید ہے، اس کی عید نہیں ہے، اس کے لیے جمعہ ہے، اس کے لیے جمعہ نہیں ہے۔ نہیں، یہ اسلام کے مد نظر مطلوب نہیں ہے۔ مطلوب ایک معاشرہ، ایک جامع، ایک پورے کے پوری اجتماعی زندگی، اس کا اجتماعی معاشرے طور پہ معاشرے کا ایک قانون کو قبول کر کے اس کو اپنے اوپر طاری کرنا، یہ در حقیقت ایک سیر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف اسے لے گیا، یہ مطلوب ہے۔ اس لیے اس کی طرف نگاہ اٹھائیں، اس لیے اس کو بنانے کے لیے ہمیں بڑے پیمانے پہ تعلیمات کی ضرورت ہے کہ پہنچائیں۔ بہرحال یہ یاد رکھیں کہ جہاں پر بھی ہم منتقل ہوں، اس کو جنم دینے کی کوشش کریں، جہاں پہ یہ انداز اجتماعی طور پہ قانون کی تابعداری جنم لے جائے، وہاں کامیابی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ آئیں، قرآن کریم کیا اس بارے میں کہتا ہے؟ قرآن کریم کا فیصلہ ہے، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے وہ اگر رحمان کے پاس آتا ہے، وہ نہیں ہے، اور وہ چیز جو آسمان اور زمین میں ہے وہ نہیں ہے مگر اپنے رب رحمان کے پاس آئے، آتی الرحمن عبدا، عبد کی حالت میں آتی ہے۔ فقط انسان عبد نہیں ہے، کائنات کی ہر شے اللہ کی بارگاہ میں عبد ہے۔ اس کی ذات، وہ ذات میں اللہ کا محتاج، اوصاف میں اللہ کا محتاج، فعل میں اللہ کا محتاج، فعل کے اثر گزاری میں اللہ کا محتاج، تو پھر اللہ ہی اس کے لیے قانون بنائے گا، وہ خود تو کچھ رکھتا ہی نہیں ہے کہ قانون بنا سکے۔ اگلی آیت، ان من شیء الا یسبح بحمدہ، کوئی شے کائنات کی نہیں ہے مگر وہ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہی ہے، یعنی اس کے سامنے سر تسلیم خم ہے۔ یسبح لہ ما فی السماوات وما فی الارض، قرآن میں تکراری ہے یہ آیت، آسمان اور زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ یا یہ کہ فقال لہا وللارض، تو اللہ نے آسمانوں کو یا پہاڑوں کو اور زمین کو کہا، ائتیا، آ جاؤ دونوں میرے پاس، طوعا و کرہا، اطاعت کرتے ہوئے اور کراہت مجبوری کے ساتھ آؤ، حتماً آؤ۔ قالتا، انہوں نے کیا کہا، اتینا طائعین، ہم اطاعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں آ گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہیں یہ۔ یا تبارک الذی بیدہ الملک، کہ تبارک الذی، کس اللہ کے لیے تبارک ہے کہ جس کے ہاتھ میں یہ ملک ہے، ساری کی ساری چیزوں کی ملکیت ہے۔ سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، ہر شے کی ملکوت جس کے ہاتھ میں ہے، اس ذات کے لیے تنزیہ، سبحان اللہ۔ یعنی ہمیں تمام کی تمام موجودات، چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، وہ عبد ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس کے سامنے جھکی ہوئی ہیں۔ لہو اسلم من فی السماوات والارض، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے۔ للہ یسجد من فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کے سامنے سجدہ کیے ہوئے، البتہ سجدہ ہر شے کے اس کے مطابق ہے۔ سجدے میں اصل چیز کیا ہے؟ اعلیٰ ترین اور اوج کا عجز اور انکساری، عاجزی اور انکساری اور تواضع، تو ہر شے کی اپنے مطابق کا تواضع۔ یہ ہمارے پاس اجتماعی دنیا میں قانون سازی کے اعتبار سے بحث آئی، اور آپ نے دیکھا کہ عبد ہونے کے اعتبار سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قانون بنائے، اور اگر عقلی دلیل لے کے آئیں تو نہ انسان اتنا علم رکھتا ہے جزیات
کے حوالے سے، اور نہ ہی یہ زمین اور جہان یہ علم رکھتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہی ان کو منظم کرے گا۔ ادھر اب سوال، اگلا ٹاپک، نبوت اور قانون الہی۔ اس کا کچھ حصہ آج پڑھتے ہیں، بقیہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں، کیونکہ آج مقصود یہ تھا کہ اس کو ہم تیزی سے گزاریں، لیکن اگر ہم ولایت فقیہ اور قانون کو آپس میں نہیں جوڑیں گے، ولایت فقیہ کے دل سے کبھی بھی قائل نہیں ہوں گے، کیونکہ جب آپ اس جگہ پہ مان گئے کہ قانون الہی ہونا چاہیے نہ کہ قانون بشری، مجھے بتائیں کون قانون الہی کو لائے گا؟ کون قانون الہی کو برپا کر سکتا ہے؟ یقیناً وہ حاکم کہ جو قانون سمجھتا ہے اور قانون کے اوپر دسترس رکھتا ہے، اس لیے فقیہ کی شرط لگائی گئی، مرج تقلید کی شرط نہیں ہے، لیکن اتنی مقدار کا وہ فقیہ ہو کہ دینداری اور دین گزاری کو سمجھ سکے، وہ قانون اور قانون گزاری کو سمجھ سکے۔ اس لیے ولایت فقیہ کا لفظ دو الفاظ سے مرکب ہے، فقیہ تک آپ پہنچ گئے بالفاظ دیگر، ابھی اس کے ایک دو مقدمات اور ہیں، لیکن راہ آپ نے دیکھا کیسے ہموار ہوئی۔ ولایت کا معنی بھی آگے آئے گا، لیکن فقیہ کا معنی آپ کے لیے ہوا کہ آزادی نصیب نہیں ہو سکتی اگر قانون الہی کے تابع نہ ہو، قانون الہی میسر نہیں آ سکتا جب تک کسی کو قانون الہی کا علم نہ ہو، لہذا علم ہونا اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے مرج تقلید ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کے لیے بعض اس پہ بحث ہے، آیا مرج تقلید مجتہد یا اجتہاد کے قریب قریب، یہ تین صورتیں ہمارے پاس بنتی ہیں۔ بعض قائل ہیں اجتہاد کے قریب قریب ہو، کیونکہ وہ بھی تقریباً مجتہد ہوتا ہے اور قانون کو تمام قوانین کو جانتا ہے یا فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن احتیاط کے تقاضے کے تحت وہ کہتے ہیں کم سے کم مجتہد ہو۔ اور بعض تھے کہ جو بہت ہی زیادہ اس حوالے سے آگے گئے، وہ انہوں نے کیا کہا کہ مرج تقلید ہو۔ لیکن آئیں ہم اگلے کو شروع کریں، نبوت و قانون الہی، یہ اگلا ٹاپک ہے۔ ادھر در حقیقت یہ جو بحث کی ہے نبوت و قانون الہی میں، اس میں عقلی نقلی دلیلیں دی ہیں نبوت کی، لیکن ایک سوال میں ابھار کے تاکہ آسانی کے ساتھ یہ آپ کے لیے قابل فہم ہو جائے، یہ 2-3 صفحے، یہ ٹاپک کیوں انہوں نے بیان کیا؟ در حقیقت ایک سوال کا جواب ہے یہ، اور انہوں نے آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ جو روایات لائے ہیں وہ بھی اسی صورت کی روایات ہیں جس میں یہ مجادلہ ذکر کیا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ مان چکے اللہ تعالیٰ ہی قانون بنائے گا، لیکن آپ قانون اللہ سے براہ راست پوچھ سکتے ہیں؟ اللہ کو آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو لمس کیا جا سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی براہ راست آپ کے قلوب کے اوپر منور ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ نہ ہونے کی عقلی وجوہات بھی ہیں، وہ کتاب التوحید میں انشاءاللہ آ رہی ہیں، وَإِلَّا جس طرح وہابی قائل ہوں کہیں گے بس بتا دیا تو بتا دیا۔ وہابی حضرات جو ہے نا، وہ ہمارے ہاں جو معاشرے میں ایک محاورہ ہے، وہ پٹھانوں کی طرح چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کہہ دیا تو بس کہہ دیا، اسے وہابیت کہتے ہیں۔ وَإِلَّا اس کے پیچھے حکمتیں ہیں، اس کے پیچھے عقلی دلیل ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا، یا ہم گزشتہ درس میں کل کے درس میں پڑھ چکے کہ ہاں ایک شے ضروری نہیں ہے کہ آنکھوں سے دکھائی دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ دل کی آنکھوں سے، رات القلوب بحقائق الایمان، الکافی کی روایت ہے امیر المومنین علیہ السلام کی، کہ میں کیسے ایسے رب کی عبادت کر سکتا ہوں جسے میں نے نہ دیکھا ہو۔ حقائق ایمان کے ذریعے سے قلوب ہیں کہ جو مشاہدہ کرتے ہیں، لا تدرکہ العیون، عیون اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے ان ابصار کے یا نگاہوں کے ذریعے سے۔ لہٰذا اس سوال میں پہلی چیز یہ ہو گئی، اب ہمیں یہ پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہمارا اس سے تعلق کیا ہے؟ عبد کا، پورے جہان کا تعلق ہے عبد کا، ملکوت کل شیء اسی کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے براہ راست نہیں پوچھ سکتا، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو لمس نہیں کر سکتا، دیکھ نہیں سکتا ظاہری آنکھوں سے، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہی براہ راست نہیں لے سکتا، میں ضعیف ہوں، نہ کہ اللہ کی طرف سے مسئلہ ہے، میں بہت ضعیف ہوں۔ تو یہاں پہ پھر بات آتی ہے کہ آپ کیسے لیں گے پھر قانون؟ تو ادھر ضرورت نبوت پیش آئی، یہ وہ عقلی دلیل بھی ہے اور روایات میں بھی ہے۔ ادھر کیا ہمارے سامنے دلیل پیش آئی؟ ضرورت نبوت، اصل میں یہی فلسفہ ہے۔ ضرورت نبوت جو حکماء نے ذکر کیا، فلاسفہ نے ضرورت نبوت کے اوپر دلیل دی ہے، وہ قانون گزاری کے باب سے ہے۔ ابھی انشاءاللہ تعالی ہم اسے پڑھیں گے، لیکن ابتدا میں جو اب آغا جوادی عاملی
حافظہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اسے آپ دیکھیں کہ عقل انسان یہ بات کہتی ہے، عقلی دلیل، اور پھر تائید قرآن کریم سے۔ بڑی خوبصورت کتاب ہے آغا جوادی عاملی کی، بھری ہوئی ہے اسی ترتیب سے، عقلی دلیل کے ضمن میں فوراً آیت یا روایت، صرف اور صرف محض عقلی دلیل نہیں پیش کرتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی ان کی پر الطاف ہیں، عنایات ہیں۔ اتنا خوبصورت امتزاج آپ کو کسی بھی مفکر کی کتاب میں نظر نہیں آئے گا۔ جو آیت اللہ جوادی عاملی کی کتابوں میں نظر آتا ہے کہ تمام عقلی ادلہ اور عقلی قاعدے و ضوابط وہ ہمراہ با قرآن و روایات ہیں۔ یعنی اگر آپ نے جم کر کے کسی شخصیت اٹھانا ہے تو کس کی طرف رجوع کریں؟ وہ مثلا علامہ مجلسی نے بھی ذکر کیے ہیں، لیکن محدث وہ زیادہ ہیں، متکلم تو درمیانے سے متکلم ہے، ورنہ کلام اور فلسفہ کو زیادہ قبول نہیں کرتے، لیکن متکلمین کو پھر بھی ایک نوع قبول کرتے ہیں، لیکن مجموعی طور پہ محدث ہیں، بعض مجموعی طور پہ فقیہ ہیں، بعض خالصتاً فیلسوف ہیں۔ لیکن آیت اللہ جوادی عاملی اور علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے ان عقلی مطالب کو آیات و روایات سے انسجام کر کے ملا کے اسے ذکر کیا ہے۔ آئیں آپ دیکھیں اسے، عقل انسان یہ کہتی ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو اور انسان کو بنایا، یہ ہمارے پاس پہلا مقدمہ ہو گیا، انسان اور جہان کو اللہ نے بنایا، کیونکہ یہ بہت واضح چیز، ہم ان دو چیزوں کو تو دیکھتے ہیں، جہان کو دیکھتے ہیں اور انسان کو، اسے اللہ نے بنایا۔ دوسرا مقدمہ، اللہ نے ان دونوں کے درمیان منظم ترین، سازگار ترین رابطہ قائم کیا، کیونکہ ابھی آپ پڑھ چکے قانون اللہ نے بنانا ہے، تو انسان کا جہان سے سازگار ترین رابطہ کس نے ایجاد کیا؟ اللہ نے۔ مثلا ادھر چرند پرند، پانی میں مچھلیاں، جنگلوں میں مویشی اور دیگر حیوانات، یہ سارے پھر رہے تھے، ہمارا رابطہ اللہ نے کیسے بنا دیا؟ قرآن کریم میں واضح طور پہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ چیزیں حلال کر دی گئیں، یہ چیزیں حرام، یہ ایک رابطہ ہے یا نہیں؟ کئی انسان ہمارے سامنے تھے، نکاح کے ذریعے سے اللہ نے رابطہ برقرار کر دیا یا نہیں؟ نسب بنا کے بیٹا ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، باپ ہے، اور ان کی نسبت سے پہ پورے کے پورے عشیرے اور قبیلے بنائے، ایک رابطہ ہے یا نہیں؟ اس رابطے پہ آپ خود غور کریں۔ اس لیے یہ جو دوسرا مقدمہ ہے کہ رابطہ منظم اللہ نے قانون گزاری کر کے بنایا، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مصلحت اور سعادت کو اس کی مد نظر رکھا ہے۔ اگر قصاص میں حیات اللہ نے رکھ دی ہے اور قاتل جس نے عمدن جان بوجھ کے قتل کیا اسے قتل کیا جاتا ہے، اس میں حکمت ہے۔ زانی کے اوپر حد جاری کی جاتی ہے، اس میں حکمت ہے۔ اگر چور کے ہاتھ یا انگلیاں کاٹی جاتی ہیں، اس میں حکمت ہے، حدود کے جاری کرنے میں ہے، معاف کرنے میں حکمت ہے۔ بہرحال حکمت اور سعادت کے ہمراہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ کیوں؟ حکیم علی الاطلاق ہے۔ ان دو کا تقاضا یہ ہے، ان دو باتوں کا، اللہ تعالیٰ انسان کو رہا نہ کر دے، اس کے دوش پہ نہ چھوڑ دے، ان دو باتوں کا تقاضا ہے۔ یعنی کیا ہے؟ ایک تو جہان اور انسان کو بنایا، اور اللہ کو مصلحت، اس نے نظم دیا ہے انسان کی زندگی کا اس جہان کی زندگی کے ساتھ، اور مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے، سعادت کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان دو امور کو جنم دینے کے بعد انسان کو وہ رہا کر دے، کسی شے کے تابع نہ قرار دے، یا اس قانون کے تابع قرار دے جس سے یہ مقاصد حل ہوتے ہیں۔ لہذا قرآن میں واضح طور پہ ہے، سورہ قیامت آیت نمبر 36، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سدى، انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے رہا چھوڑ دیا گیا ہے معاشیوں کی مانند۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی سعادت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اور اس کے سفر کمال کو انجام تک پہنچانے کے لیے، اس کی زندگی کی حکمت اور ہدف خلقت کو پورا کرنے کے لیے انبیاء اللہ نے بھیجے، اور ان انبیاء کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیج کے ان کی شناخت کرائی تاکہ وہ اللہ کی شناخت کرائیں، مبدأ کے اعتبار سے، معاد کے اعتبار سے، حکیم ہونے کے اعتبار سے۔ پس نبوت ہمارے پاس اسی طور پہ، اس لیے جس نے نبوت کو قبول نہیں کیا اس نے ایک تو فتنہ فساد جنم دیا ہی دیا، لیکن قرآن نے اس کے بارے میں کہا، سورہ انعام آیت نمبر 91، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی قدر کو نہیں پہچانا، ادا نہیں کیا۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لہذا انسان
حقیقی کمال تک تب بھی پہنچ سکتا ہے کہ جب وہ ایک ایسے حرکت کرے جو اس کے کمال کا باعث بنے، یعنی اس طرح سے چلے کہ اس کے کمال تک پہنچ جائے۔ مثلا کسی نے اگر پی ایچ ڈی کرنی ہے، آپ کہیں گے تم فلاں یونیورسٹی میں جا کے اس طریقے سے پڑھو گے تو پی ایچ ڈی ہوگی۔ ایک کمال ہے پی ایچ ڈی، ایک اور کوئی اور ہنر ہے۔ حتیٰ یہ جو موٹر مکینک ہے، وہ بچہ اسے استاد کہتا ہے جو مکینک سکھاتا ہے، وہ اس کے مطابق نہ ڈھلے سیکھ جائے گا۔ بس ہر چیز کا کمال تب بھی ہے کہ حرکت سالم ہو، مستقیم ہو۔ اس لیے لکھتے ہیں کہ کمال تک اگر انسان اسی وقت پہنچ سکتا ہے کہ جب اس کی حرکت صحیح راہ کے اوپر ہو اور وہ کمال بھی انسان کے لیے مفید ہو۔ بعض اوقات انسان کمالات کو لیتا ہے اور وہ کمالات حقیقت میں نہیں ہوتے۔ بہرحال کمال بھی انسان کے لیے مفید ہو اور وہ ایک ایسی راہ کے اوپر چلے جس راہ پہ چلنے میں وہ اپنے کمال کی راہ میں چلتے ہوئے جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور کرے اور جو مفید اور ضروری چیزیں ان کی فراہمی کا سبب بنے، بالکل ایک باغ کی طرح۔ اس لیے آیت اللہ جوادی عاملی حافظ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس معاشروں کو باغ سے تشبیہ دی ہے۔ ایک باغ میں تازہ تر و تازہ درخت بہترین سماور اور لذیذ پھل کب دے گا؟ جب باغ کی سرزمین وہ بھی اس کی صلاحیت رکھتی ہو اور بیج صحیح حرکت میں نشو نما پائے اور اسے سب وہ چیزیں مہیا ہوں کہ جو اس کے لیے زندگی کے لیے ضروری ہیں اور تمام رکاوٹیں ہٹی ہوں کہ جو اس کے ان امور اور کمال تک پہنچنے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس دنیا میں جتنے باغ اگائے ہیں ان میں سب سے حسین و جمیل اور زیبا اور خوبصورت باغ وہ انسانی معاشرہ ہے، اور انسانی معاشرے میں فقط اور فقط وہ معاشرہ یا وہ انسان اس نحال یا بہترین کمال تک پہنچ سکتا ہے کہ جس کے لیے یہ چیزیں فراہم ہوں، اور یہ چیزیں قانون کے ذریعے فراہم ہوتی ہیں۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، یا شجر طوبہ کی مثال دی کہ اس کے بعد ایک عقلی دلیل ہے، اور اس کو انشاءاللہ تعالی ہم ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات چونکہ تھوڑی طولانی ہیں اس کو ہم اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ